خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان کی سیاست بعض اوقات اتنے پیچیدہ موڑ لیتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ چند کچھ عرصے پہلے جو لوگ جو عرش پہ تھے وہ فرش پہ کیسے آ گئے۔ یہی حال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا، جنہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ وہ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ وہ تاحیات پاکستان کے وزیر اعظم رہیں، اس پہ قائم رہیں، اس میں انہوں نے ساز باز کی، گٹھ جوڑ کی، سیاسی جو انہوں نے جو ہے وہ الحاق کیے، انہوں نے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی، فوج جیسے ادارے کو انہوں نے جو ہے وہ ملائن کیا، انہوں نے سیاست میں گھسیڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے پوری طریقے سے یہ انشور کیا کہ ہر وہ کام کریں کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان پر حکومت کرتے رہیں یا ان کی حکومت قائم رہے۔ اگرچہ ہر ایک کو زوال ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل ایک ثابت ہے۔ کوسچن از دس کہ جب وہ یہ سارے کام کر رہے تو انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور اپنے ذاتی مقاصد اور غرض کے لیے جس طریقے سے انہوں نے چلا یا جن سہولت کاروں نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ اپنا بھلا کر رہے ہیں، اپنے کو ذاتی وفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ریاست پاکستان کے سخت خلاف وہ بات آئی، اور اس کا ایک اور نتیجہ بھی یہ نکلا کہ پاکستان کا جو ایک سوشل فیبرک ہے، کہ جو ہماری ایک یونٹی ہے، لوگوں میں اتحاد ہے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، کوئی بھی ہم زبان بولتے ہوں، کسی بھی ہمارا نسل سے تعلق ہو، لیکن ہم ایک پاکستانی ہیں اور اس میں ہمیں فخر ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم ڈیوائیڈ ہو کے رہ گئے، اور آج تک یہ ڈویژن جو ہے ہمیں تنگ کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک سوئی کی طرح چبھ رہی ہے، اور اس کا سارا کا سارا جو الزام ہے وہ جو ذی شعور لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو ٹھہراتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کا سارا آرکسٹریٹ کیا، یہ سارا گیم پلان بنایا، اور الٹیمیٹلی وہ 9 مئی جیسے مکروہ واقعات میں بھی ملوث رہے۔ اب آگے چل کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فوج نے یا پاک افواج نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اس طریقے سے ہائی پروفائل جو آفیشلز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے نام سامنے لائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے بھی جو لوگ ہیں جو ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے تھے ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، اور لیکن اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلانے شخص کو جن کا تعلق ایک بہت ہی مضبوط ادارے سے تھا ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ ان کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ سو یہ وہی بات ہے، یہ وہی کوشش ہے، یہ وہی حکمت عملی ہے کہ جو استعمال کی گئی پاکستان کے خاص طور پہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ آپ کی باتوں میں نہیں آ سکتے، اور وہ یقیناً جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کو پرکھیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ کچھ لوگوں نے ان کی جماعت سے 9 مئی کے واقعات کا وہ سارا کچھ جو یہ کارنامہ سر انجام دیا اس میں ملوث رہے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج سوال وہی ہے، اور اداروں سے سوال ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ موجود تھے، جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ سہولت کار تھے، ان کو کیا سزا مل گئی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی پروفائل گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا نتیجہ نکلے گا آگے چل کے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں صالح ظافر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ڈاکٹر شزرا منصب کھرل صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہیں، میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صالح ظافر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، گرفتاری کافی ہے یا کچھ آگے بھی ہونا چاہیے؟ گرفتاری تو جی ایک اس بڑے ایکشن کا حصہ ہے جہاں سے یہ شروعات ہوتی ہے، اور یہ گرفتاری یقیناً اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ معاملہ اس سمت میں جائے گا، لیکن بہرحال یہ داد دینی چاہیے ہماری مسلح افواج کو کہ انہوں نے بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے، اور آئی ایس آئی کے چیف کو اور ایک 3 اسٹار جنرل کو اریسٹ کرنا، پروب کرنا، اور پھر یہ اعلان کرنا، اور پھر اس کا ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چارج شیٹ بھی ایشو کی ہے، اور چارج شیٹ اگرچہ وہ پوری نہیں ہے، وہ اس کا ایک محض تتمہ ہے، لیکن جب وہ واقعات سارے پروب ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہ ہوتا تو یہ اتنی بڑی گرفتاری عمل میں نہ آتی، اور اتنا بڑا وہ اعلان نہ ہوتا فوج کی طرف سے کہ ہم ان کا کورٹ مارشل کریں گے۔ اور کورٹ مارشل کرنے کا مطلب تو یہ ہوا
کہ انہوں نے ابتدائی طور پر ایسے شواہد جمع کر لیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس شخص اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور معاملات کو سزا کی کے مرحلے تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس شخص اور اس کے ساتھیوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مقصد یہ ہے جی کہ نہیں، مقصد نہیں، مطلب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. اگر آپ کو ایک شخص کا مطلب نہیں آتا تو اس کا نام ہے فیض حمید، اور اس کے ساتھیوں کا مطلب ہے کہ جو اس کے کمپلس ہیں، جو اس کے ساتھ اس گناؤنے جرائم میں شریک کار رہے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا نام ہے اس کا نام ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین، پی ٹی آئی کا بانی. نام بھی لے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. نہیں، میں نام لے کر ماحول کو مقدر نہیں بنانا چاہتا. عمران کا نام لے لیں آپ. عمران اچھا، یہ دراصل اس کی سہولت کاری. اچھا، اس میں آپ نے کہا جب کہ مین کریکٹر آپ نے کہہ دیا جنرل صاحب کو، اکمپلس آپ نے کر دیا نیازی صاحب کو. اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. نہیں، مین کریکٹر ہم تو یہاں سمجھ رہے تھے کہ نیازی صاحب مین کریکٹر ہیں اور باقی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے بیچ میں مجھے کاٹ دیا. اکمپلس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو فیض حمید کے اس فعل میں ان کے ساتھی تھے. اور یہ ایڈوانٹیج کس کا تھا؟ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا؟ یہ فائدہ پہنچانے کے لیے عمران کو کیا گیا، جس کے کہنے پر یہ ساری سازشیں رچائی گئیں. ایک سازش نہیں ہے، سب سے بڑی جو سازش ہے وہ ہے 9 مئی کی. 9 مئی کی جو سازش ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا جو کھرا ہے وہ نکلے گا عمران سے ہوتے ہوئے فیض حمید اور اس کے ساتھیوں. کب نکلے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. میرا ایمان ہے کہ اس کو اٹس کوسچن آف کپل آف ڈیز، ناٹ کپل آف ویکس. 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. جی 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. میں نے کہا 1.5 سال کا زیادہ عرصہ گزر گیا. وہ اس طرح گزر گیا کہ ان لوگوں کو عدالتیں غیر ضروری طور پر ریلیف دے رہی تھی. اچھا چلیں. اب عدالتوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو کنڈکٹ ہے، وہ ان کو اب سوچنا پڑے گا، کیونکہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ اب عدالتوں کو اس رویے پر اصرار کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی. اور آپ دیکھ لیجئے گا آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو سپریم کورٹ نے انڈو کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالتوں نے جو 1.25 سال 1.5 سال کا وقت ضائع کر دیا ہے اس معاملے میں، اب ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ان کی مزید سہولت کاری کر سکیں. آپ اسی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں ایک سابق چیف جسٹس کے صاحبزادے کا نام آ رہا ہے. آف کورس وہی اسی مقدمے، یہ پہلا مقدمہ ہے ابھی. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ بھی صالح ظافر صاحب نے کہا کہ کھرا کب نکلے گا. تو میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ واقعی اگر 9 مئی ایک ایسی سازش تھی جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے، پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ہمیں ہمارے دفاعی نظام کو بالکل جو ہے وہ ریت کی دیوار بنا دیا جائے، سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں اور یقیناً آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھائی اگر ایسی اتنی خطرناک سازش تھی، لوگ ملوث تھے، اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، بھائی اب وہ لوگ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہوتا ہے. تو میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس قسم کی سرگرمیاں کرتے رہے اور انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بات یہ کہ انہوں نے بالکل کمپلیٹلی ریئلائز کیا، اور میرے خیال میں کہ اس پورے چیز کا جو تانا بانا ہے وہ آخر میں جا کے ملتا ہی اس سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ ماسٹر مائنڈ ہے ان ساری چیزوں کا، اور باقی لوگوں کو انہوں نے مجبور کیا کہ اپنے وہ آئین سے انحراف کریں، اپنے عہدے سے ہٹ کے وہ اس طرح قسم کی وہ چیزیں کریں جو کہ ان کے عہدہ ان کو اجازت نہیں دیتا تھا. اور انہی نے یہ ریاست مخالف سرگرمیاں کی، اسی نے ہی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا. اس نے ریئلائز کر کے کہ ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، وہ پھر بھی یہ کام کرتا رہا. اور یہ صرف کرتے کرتے آخر کار ذہن سازی، جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ہمارے ینگ لوگ تھے جو کہ ایک آئیڈیلزم کا شکار ہوئے تھے، جو کہ ایک کلٹ فالوور بنے ہوئے تھے، ان کی ذہن سازی کرتے رہے، اپنے آپ کو ایک ریڈ لائن کی طرح پیش کرتے رہے. اور پھر جب وہ لاوا پھٹا تو انہوں نے کہا کہ جس وقت میں گرفتار ہوں تو جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرو اور ساری فوجی ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص اتنے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہے اور مطلب جو غداری کے مترادف ہے یا اس کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ شخص ابھی تک ملزم سے مجرم قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال ہے کہ کیا وجہ تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتی نظام کی وجہ سے ایسے ہوا، لیکن حکومت کے پاس بہت سارے
طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. حکومت قانون سازی کر سکتی ہے, حکومت مختلف طریقوں سے عدالت پر دباؤ ڈال سکتی ہے, ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ بھائی آپ یہ شخص ہے, یہ بڑا مطلب یہ کہ ایک اسپیشل کیس ہے, اس پہ جلد از جلد فیصلہ کریں. کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہی ہوتا ہے. دیکھیے جوڈیشل پروسیس کا بھی اس میں ہے, کچھ ٹائم بھی لگتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی ایک بہت بڑا ایک یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہماری جو پاک افواج ہے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ ایک بہت منظم ادارہ, نہ صرف یہ کہ عوام کو اس سے ایک بہت اچھا پیغام جاتا ہے کہ there are no sacred cows, there are no holy cows. کوئی بھی شخص اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا یا اپنا دیا ہوا ہم ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں. اگر لنڈن رائٹس کے بعد 2 ہفتے کے اندر 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو 2 ہفتے کے اندر سزا مل سکتی ہے, سو ایک ایسے شخص کو 1.5 سال کا انتظار کیوں کرنا پڑے گا پوری قوم کو کہ سزا ملے؟ دیکھیے ایک انفارچونیٹ چیز ہمارے ملک میں ہے اور وہ ہے سہولت کاری, جو کہ ہوتی بھی رہی. اس چیز سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. ہماری ایک بہت معتبر ادارہ ہے لیکن اس کے اندر سہولت کاری بھی رہی اور وہ ابھی بھی جاری ہے. چند جگہوں پہ, چند چیزوں میں, چند شواہد ابھی بھی موجود ہیں کہ سہولت کاری ہوتی ہے, جس میں کہ گڈ ٹو سی یو کا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے, جس میں کہ جیل خانہ اس طرح ہے جیسے کہ کوئی اچھا, جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کو آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں کہ جو سہولت کاری ایسے شخص کی کر رہا ہے کہ جو بغاوت کا مرتکب ہوا ہے, تو سہولت کار کو آپ کہاں سٹینڈ کریں گی؟ اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو. جہاں پہ یہ ثبوت مل جائیں گے سہولت کاری کے, جو کہ آہستہ آہستہ مل کس سے ان کے روابط تھے, کس سے ان کی چل رہی تھی. آپ نے ابھی دیکھا کہ ان کی جو سینٹرل میڈیا ہاؤس ہے اس میں سے جو ان کے واٹس ایپ پہ ملے ہیں میسیجز, وہ بیرونی لوگ, ایسے صحافی جو کہ ہمارے دشمن ملک کے ہیں, ان کے ساتھ وہ ہے. تو مزید بھی جو ثبوت ملیں گے باقی اداروں کے بھی, تو اس طرح سے ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے. ویری رائٹ. اخونزادہ شڈان صاحب, اب یہ جتنی بات آگے چلی گئی ہے پاکستان میں, بڑا یہ مطلب تاریخ, پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے انپریسیڈنٹڈ ہے اور خود احتسابی کا عمل ایک ادارے نے شروع کیا ہے. لیکن کوشچن از دس کہ ایک سینٹرل کیریکٹر ہے وہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا کہ وہ مجرم ہے, وہ واقعی اس کو سزا مل چکی ہے یا واقعی جو ہے وہ اس کو مورود الزام ٹھہرا دیا گیا ہے. ابھی صرف الزام کی حد تک ایک بات ہم کر رہے ہیں. سو کوشچن از دس کہ یہ کب ہوگا, یہ کب کیس کلوز ہوگا, کب یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا, یہ جو ایک انسرٹن سچویشن یہ کب ختم ہوگی؟ چڑان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے یہ جنرل حمید گل سے شروع ہوا اور پھر یہ ان گوئنگ اسکیم تھا جو چل رہا تھا, اور پھر ظہیر الاسلام صاحب کے دور سے اس میں انتہائی تیزی آ گئی. تو یہ عرصہ آپ حساب لگا دیں کہ عمران خان پروجیکٹ کو تعمیر کرنے میں اتنا ٹائم ہماری ریاست نے لگایا ہے. صرف ہماری ریاست نے نہیں لگایا ہے. میں 2008 سے میڈیا پہ آ رہا ہوں, آپ کے شو میں نے 1000 بار یہ کہا ہے کہ میں اس تھیوری کے ساتھ یقین رکھتا ہوں جو پیش کیا ہے عمران خان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے, جو عمران خان کے بارے میں پیش کیا ہے حکیم سعید صاحب نے. میں اس تھیوری کے ساتھ یقین رکھتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے. شہزاد بھائی مجھے بات مکمل کریں. ایک سوال ساتھ کر لوں, مجھے یہ پورا سوال بعد میں کریں. یہ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران پروجیکٹ بنانے میں صرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں, اس میں باہر کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. اور اگر ڈیپ میں اس کا تحقیق ہو گیا تو اس کے جڑیں جو ہے یہ موساد اور راہ تک جو ہے اس کے جڑیں جو ہیں وہ پہنچیں گے. اب ایک سوال, عمران پروجیکٹ کے لیے عدالتوں میں بھی لوگ بٹھائے گئے ہیں, میڈیا میں. اچھا وہ اس پہ نہیں آتے, وہ میڈیا کے لوگوں کا جو ہے نا, وہ صالح ظافر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. سوال سن لیجئے گا, وہ میڈیا کے لوگ, میڈیا میں جو لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ صالح ظافر صاحب باخبر صحافی ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ باقی کیا ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے حمید گل مرحوم صاحب کا نام لیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2008 میں آپ کی حکومت آئی, اس وقت بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسا کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا. سوال آپ سے ہے, آپ حکومت میں تھے, وزیر اعظم آپ کے تھے, صدر آپ کے تھے, آپ لوگوں نے کیا کیا اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ جو جمہوریت کے, ملک کے, ریاست کے خلاف تھا اس کو ناکام کرنے کے لیے؟ آپ لوگ کہاں کھڑے تھے اس وقت؟ دیکھیے جی, ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, لیکن طاقتور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے.
عدلیہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی, میڈیا ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم پہ تو یلغار بنا ہوا تھا. 2008 سے 2013 تک آپ لوگوں نے کیا ایسا کام کیا, کوئی مجھے اسپیسیفکلی بتائیے گا چٹان صاحب, کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ آپ نے واقعی اس پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کی. کو ٹرانسفر کر کے ہم تو ایک اس ایشو کو ٹرانسفر کر کے اس پہ بھی شو موٹو آ جاتا تھا. ہم کیا کرتے, ورنہ ہمیں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں پیپلز پارٹی کا موقع بیان نہیں کر رہا ہوں, ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ را اور خاک انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے. اور میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو شارٹ میں یہ لیکن بات سوال ایک سوال دیکھیں پھر وہی آ جاتا ہے نا, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں حکیم سعید صاحب کا, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا. اب مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو آج نہیں, آج سے 20 سال پہلے ہی گفتگو کر گئے تھے. میں سوال وہی ہے کہ باقی لوگوں سے سوال اپنی جگہ پہ کہ 2008 سے 13 تک آپ کی حکومت تھی, اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا حکیم سعید صاحب درست بات کر رہے تھے, تو آپ نے 5 سال میں کیا کیا اس خطرے سے, اس فتنے سے قوم کو نجات دلانے کے لیے؟ وہ 5 سال جو آپ کے تھے اس میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ چٹان صاحب وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں, وہ اوکیین جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے. نہیں لیکن کیا تو وہ 20 سال پہلے گئے تھے؟ بات یہ ہے یہ اوکیین اب پیدا ہوا اس لیے ایکشن ہوا ہے. جی چٹان صاحب آپ بات جاری رکھیں. دیکھیے 5 سال میں ہمارے سامنے جو چیلنج تھے, سوات پہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا نہیں تھا, ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, یہ جو ہمارے 18ویں ترمیم ہم نے کیا, 19 سال بعد NFCA وارڈ ہم نے کیا, جو ہم کر سکتے تھے ہم کرتے تھے. لیکن ہم ایسے حالات میں تھے کہ کچھ جگہوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا تھا. مطلب آپ سمپلی یعنی کہ عمران خان نیازی پہ آپ کا بس نہیں چلتا تھا, یہ مطلب کوٹ ان کوٹ آپ کی بات اگر میں کروں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی پہ آپ کا بس نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے چٹان صاحب, نہیں چلتا تھا, جن طاقتوں کا سپورٹ اس کو حاصل تھا, ہمارا بس نہیں چلتا تھا. اچھا صالح ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ 2008 سے بس نہیں چلتا. گزارش یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بہت پرانا ہی مجرم کیوں نہ ہو, کوئی بہت پرانا ہی عادی جرائم پیشہ کیوں نہ ہو, اس کو آپ پکڑیں گے اس وقت جب وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے گا. اب اس نے جرم کا کیا ہے ارتکاب, اب وہ پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں. نہیں میری یہ سنیں, یہ خونزادہ چٹان صاحب نے بالکل ٹھیک حکیم سعید کا اور حکیم سعید کا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی دوسرا حوالہ دیا انہوں نے, ڈاکٹر اسرار کا. ایک اور بھی میں آپ کو اس سے پہلے کا حوالہ دیتا ہوں. صاحبزادہ یعقوب خان, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ پاکستان کے فارن منسٹر تھے. ان کو ہینری کسنجر نے کہا, ہینری کسنجر امریکہ کا اسٹیبلشڈ جو فارن سیکرٹری تھا, اس نے کہا کہ وہ ہمارا بچہ ہے, اس کا خیال رکھیے گا. یہ بات بھی ریکارڈ میں موجود ہے. یہ اونلی صرف ڈاکٹر اسرار صاحب پہ اور حکیم سعید صاحب پہ موقوف نہیں ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا کیا, ان سے کوئی پیپلز پارٹی سے یا کسی گورنمنٹ سے خطا نہیں ہوئی. اب وہ شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, آپ دیکھیے گا. ہیں جی خطا کس سے ہوئی؟ آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی کہ انہوں نے نہیں پکڑا. کسی نہ کسی سے ہوئی نا خطا. نہیں یہ وہ خطا نہیں ہوئی, جرم ہوا ہے اس شخص سے. کس سے؟ جس کا نام عمران خان ہے. نہیں اس نے تو جرم کیا نا, لیکن خطا کس سے ہوئی کہ جو روک نہیں پائے؟ جی گزارش ہے ان کی یہ خطا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں پکڑا. جب تک جرم نہیں سر درد ہوتا اس وقت تک آپ مجرم آپ کے خیال میں وہ جرم کب سر درد ہوا؟ یہ جرم اسی سال سر درد ہوا, مئی میں 1 سال پہلے. اچھا, یعنی کہ جو اتنی کوشش ہو رہی تھی, جلسہ ہو گیا مینار پاکستان پہ, حکومت آ گئی, ریگنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, آرکسٹریشن ہو گئی, الیکشن ریگ ہو گئے, وہ جرم نہیں تھا. مئی 9 کو جو کچھ ہوا وہ جرم ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھنی ہے نا, وہ جرم کی نوعیت, وہ سیاسی ایک جدوجہد تھی جو دوسری پارٹیاں. لیکن آپ ایک بات تو مانیں گے نا کہ پارلیمان پر جو حملہ ہوا, گزارش سنیے گا, پارلیمان صالح ظفر صاحب حصہ ڈالنے کی کوشش کی, آپ دوست سیاسی بننے کی کوشش کی. پارلیمان کی عمارت پہ, اس بلڈنگ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, جس PTV میں یہاں پہ حملہ ہوا, اس جرم کی نوعیت تھوڑی تھی, لیکن بعد میں جو نوعیت بہت پروپورشنیٹ بڑا تھا. لیکن سمبولکلی پارلیمان پہ حملہ ایک بہت بڑی بات ہے. بے شک پارلیمنٹ پہ حملہ تو ہم اس کا کیا تھا, اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ پہ حملہ سپریم کورٹ کی بے حرمتی کی انہوں نے. اس کے علاوہ سرکاری دفاتر پہ, کیبنٹ ڈویژن پہ حملہ کیا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا, سرکاری اہلکاروں کو زدوکوب کیا, یرغمال کیا, بنایا, ان کو زدوکوب کیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کا فرض تھا کہ وہ ایکشن لیتی. لیکن غور کریں کہ اس کے پشت پناہ کون تھے. اس وقت کی ISI کے جو کمانڈر تھے وہ اس کا پشت پناہ تھے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی یہ زمینی حقیقت ہے کہ آپ فوج کے ساتھ
انتظامیہ تصادم نہیں کر سکتی، انتظامیہ تصادم نہیں چاہتی، اس لیے کہ اس سے ابھی بھی ایک فوج ہے نا جو فوج کہہ رہی ہے اپنے ترجمان کے ذریعے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سیاستدان اپنے معاملات خود نمٹائیں، تو یہ جو سپیس فوج دینا چاہ رہی ہے اس وقت سیاستدان کیوں نہیں لینا چاہ رہے تھے؟ گزارا یہ ہے کہ اب یہ اعلان کیا نا فوج نے، اس وقت تو اعلان نہیں کیا. کون سا سیاستدان تھا جس نے یہ بات کی کہ ہم یہ سپیس لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزارا یہ ہے کہ اسپیس کا اعلان نہیں کیا جاتا، اسپیس ایکشن سے ملتی ہے. اچھا وہ کیا ایکشن تھا؟ وہ ایکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ ایک حد تک پیچھے رہیں، جس طرح اب وہ ایک حد تک پیچھے ہو گئے ہیں. ٹھیک تو یہ ایک مرحلہ تھا، یہ ایک منزل تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اس کو یقینی بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے کمانڈر نے، جو سپہ سالار نے جو ایکشن لیے ہیں، اس سے سپیس پیدا ہوگی. یہ فیض حمید کی گرفتاری جو ہے یہ سپیس پیدا ہونے کا ایک واضح آثار ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا تعلق ایک بہت ہی مطلب مضبوط اور پرانے سیاسی گھرانے سے، آپ کے والد صاحب بھی مطلب بڑی زبردست انہیں سیاست کی، آپ بھی. سوال یہ ہے کہ زیادہ دور نہیں جاتے، جنرل ضیاء الحق سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ جب گئے پھر کہا کہ سیاستدانوں کے پاس سپیس ہے کہ وہ اپنی سپیس واپس لیں، ان کے پاس ایک آپشن ہے وہ کیپچر کریں. جنرل مشرف صاحب کے بعد بھی یہ بات کی گئی، اور اب جو یہ واقعہ سارا ہوا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد بھی یہی بات کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو جب موقع ملا اپنی سپیس واپس لینے کا وہ نہیں لے پائے. اس دفعہ کیا فرق ہوگا، کیا ڈیفرنس ہوگا، کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ہمارے ماضی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور ڈکٹیٹرشپ آتی رہی، لیکن اب جب سے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحبہ نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے اور یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم جمہوریت کے استحکام کے لیے تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں اس وقت کی کہ وہ مل کے کام کریں گے، میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس چیز کے اوپر توجہ دی جائے کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے تمام پارٹیز اکٹھی رہیں. اور اب جب کہ یہ پروجیکٹ عمران خان شروع ہوا، اس کے جو شروع کرنے والے تھے وہ خود ہی ان کو احساس ہو گیا بہت جلدی کہ انہوں نے کس ایک مانسٹر کو کریٹ کر دیا. اچھا ہم بار بار کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان، آپ کے خیال میں مطلب آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہوگا، ویسے مطلب اپنے طور پہ ذاتی طور پہ آپ نے تجزیہ کیا ہوگا، پروجیکٹ شروع کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی، کیا اس کے مقاصد تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس وقت کے مقاصد تو یہی تھے نا کہ ان دو جو پارٹیز تھی، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے علاوہ ایک تھرڈ ایسی پارٹی لائی جائے، اور کچھ سیاست تھی جن کے اپنے کچھ مقاصد. اچھا یہ سوچ کیوں تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ایک تیسری قوت جو ہے وہ کھڑی کی جائے، یہ سوچ کیوں آئی، یہ سوچ کیوں آئی؟ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کافی بات ہوتی رہی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم لایا جائے، 18ویں ترمیم ختم کی جائے، یہ ساری چیزیں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اکارڈنگ ٹو دیم پرفارمنس بڑی زبردست ہوتی تو شاید یہ ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. آپ اگری کریں گی اس بات سے؟ دیکھیے جس وقت نون لیگ کی حکومت آئی ہے 2013 میں، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 2-3 جو ہمیں بہت بڑے مشکلات کا سامنا تھا، ان میں سے ایک دہشت گردی تھی جو کہ پاک افواج کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے ختم کی. اس کے دوسری جو تھی وہ انرجی کرائسس اس وقت تھا، ہر وقت سارا دن بجلی گئی رہتی تھی، کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس وقت ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کا پروجیکٹ شروع کیا جو کہ 2014 کے دھرنے کی وجہ سے چائنا کے پریزیڈنٹ کا 1 سال وہ ملتوی ہو گیا. سی پیک جس وقت آ گیا پاکستان میں، تو پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے، بیرونی جتنے بھی سروس تھے، اس میں بھی پاکستان ترقی کی طرف چل پڑا تھا. IMF کو ہم نے خداحافظ کہہ دیا تھا، پاکستان میں گروتھ شروع ہو گئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پرفارمنس بہت اچھی ہو رہی تھی، لیکن یہ جو ایک پروجیکٹ بڑی دیر چل رہا تھا، اس کو لا کے اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ تو بڑی جلدی فیل ہو گیا، اور اس کے لیکن یہاں تک اس کا اپنا مقصد تھا. ایک مختصر سوال اور مختصر جواب چاہوں گا آپ سے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے خیال میں یا آپ کی جماعت کے خیال میں یہ پروجیکٹ اب ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اب جس طریقے سے ان کے تانے بانے کھل رہے ہیں، جس طریقے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ نہ صرف ملک کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف ایک منظم سازش کر رہے تھے، اور ان چیزوں کے ثبوت بھی مل رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کا شخص جو کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کو اب
دوبارہ سے سیاست میں آنے کی نہیں اجازت وہ دینی چاہیے. تو ایک ہے نا کہ آنا نہیں چاہیے یہ نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں یا آپ کی جماعت کے خیال میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ مکمل ختم ہو گیا، فیل ہو گیا یا نہیں؟ ابھی بھی اس میں کوئی دم باقی ہے؟ ابھی تو ان کے سارے جو جن لوگوں کو انہوں نے مل کے یہ سارا تانا بانا کرا تھا ان کو بھی پکڑا گیا نا. یہ بہت پاورفل لوگ تھے، آل ان آل تھے یہ اس وقت. یہ جنرل فیض حمید ہر چیز کا فیصلہ یہ کر رہے تھے. اب ان کو بھی ان کے جو بھی ان کے ملیں گے اس کے مطابق سزا دی جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اب پروجیکٹ اور مزید چل سکے گا. نہیں چل سکنا تو الگ بات ہے. چڑان صاحب اگر آپ اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہیں کہ یہ پروجیکٹ اب ختم ہو گیا ہے، اپنی موت آپ مر گیا ہے، یا ابھی بھی اس میں کوئی دم باقی ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بالکل ختم ہو گیا. اور اس کا آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ضرورت کیوں پیش آیا. ضرورت اس وجہ سے پیش آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت کیا، اور اس میں ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کندھا کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو لوگوں کو تیسرا کندھا چاہیے تھا جو میثاق جمہوریت میں نہیں تھا. اس وجہ سے ان لوگوں نے بہت تیزی سے، جو پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا لیکن بہت تیزی سے پھر اس پہ کام شروع کر دیا. یہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا اس پہ زور اور شور سے کام شروع ہوا. آپ اگر کسی درخت کی شاخوں کو کاٹتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے مکمل طور پہ ختم کیا، لیکن جب اس کے جڑوں کو آپ نکالتے ہیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ چیز ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران جو تھا اب اس کی جڑیں نکالے جا رہے ہیں. باہر سے اس کو سپورٹ ضرور تو حاصل ہوگا. وہی لوگ جو راہ کے لوگ ہیں، جو خاد کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے ایٹمی طاقت کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ لوگ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی لنگڑے گھوڑے پہ پیسے نہیں لگاتے ہیں. اب یہ لنگڑا ہو چکا ہے. جب اس کو اندر سے سپورٹ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں جو فارن فنڈنگ میں اس کو کروڑوں روپے باہر سے ملے ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنی نے اس کو جو پیسہ دیا ہے. اچھا ایک سوال پھر صالح جعفر صاحب کے پاس جاتا ہوں. چڑان صاحب آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ سے ایک سوال ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اہم رہنما جو مختلف ملکی موضوعات پہ بڑا کھل کے بولتے ہیں، دبنگ لہجے میں بولتے ہیں، اس سارے موضوع پہ ان کے لہجے کی جو وہ ایک جو وہ ہے مطلب ایک روب ہے، جو دبدبہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے پارٹی میں بھی اور ہر پارٹی میں ہر بندے کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے. مقصد چاہے کوئی میرے جیسا پہاڑی بندہ ہو جو اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، یا چیئرمین بلاول صاحب جیسا، یا قائرہ صاحب جیسا، یا دوسرے ہمارے جو ٹاک شو پہ آ جاتے ہیں ہمارے دوست، اسی طرح دھیمے لہجے میں بات کرے، لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہوتا ہے اور مقصد ہے پاکستان. اچھا چلیں میں اس کو ذرا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. رول آف لا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں میں. آصف علی زرداری صاحب، محترم صدر پاکستان. بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے رضا ربانی صاحب کا نام لیا. آپ خورشید سعد صاحب کا نام لے لیجئے، قمر زمان قائرہ صاحب کا، چیئرمین سینٹ کا نام لے لیں. آپ خود بہت سینئر جو ہے وہ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سارے کے سارے جو ہیں مطلب ان کا جس انداز میں جو بیان ہم سمجھتے تھے سامنے آنا چاہیے تھا یا ماضی میں آتا تھا، اس سارے مسئلے میں وہ نہیں آیا. کوئی مصلحت ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے جی، اگر آپ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ والا سیاست گالم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کلچر میں نہیں ہے. نو وہ تو ہمارے کلچر میں شامل نہیں ہے. گالم گلوچ کی تو بات ہی نہیں کی میں نے. چڑان صاحب سیاست ہم کرتے ہیں. باقی جو ہمارا موقف ہے وہ چاہے کوئی سخت لہجے میں میرے جیسے پہاڑی بندہ ہو اونچی آواز میں بول دے، یا خورشید صاحب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی آپ کی، صفانی زرداری صاحب جیسی دھیمی لہجے میں بولے. مجھے بتائیے یہ پروجیکٹ عمران کو ناکام یہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. صالح جعفر صاحب جواب دے دیں. زرداری صاحب نے بنایا، جنہوں نے پی ڈی ایم بنایا، جب انہوں نے عدم اعتماد کیا. چلیں چڑان صاحب I'll get back to you on this. آپ اندازہ کریں، ایک سیکنڈ صرف، اگر آپ اندازہ کریں کہ خدا نخواستہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بنتا جس نے ڈکیتیاں کیے لوگوں کے گھروں میں، جنہوں نے لوگوں کے جس طرح ڈاکو آتے ہیں اور گھروں کو لوٹتے ہیں، اس طرح کے کام کیا، اگر یہ بندہ آرمی چیف بن جاتا تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی کیا ہو جاتا. اس قوم کو آصف علی زرداری صاحب کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے پورا پی ڈی ایم کو مجبور کر دیا کہ ہم استعفائی نہیں دیں گے، ہم عدم اعتماد لائیں گے.
اور یہ پروجیکٹ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لانے کا مقصد یہ تھا. چلیں وہ بات آگے نکل جائے گی. صالح جعفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے, اپروچ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی. اس معاملے میں جس کو آپ عمران پروجیکٹ کہتے ہیں, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فرنٹ پہ جا کے کھیل رہی ہے, لڑ رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے, ملک کو بچانا چاہتی ہے, ملک کی معیشت کو بچانا چاہتی ہے. جو تباہی اور بربادی عمران پروجیکٹ نے کی ہے اس کی وہ ریپیئر کرنا چاہتی ہے, اور اس کے زیادہ تر اثرات اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا ملک متاثر ہے, لیکن پنجاب میں اس کے زیادہ اثرات محسوس نہیں, ہوئے. میرا سوال میری یہ عرض تھا سنیے, کہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میری عرض سنیے, باقی لوگ کدھر ہیں؟ میری عرض سنیے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو, لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون جو کچھ کر رہی ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے پیپلز پارٹی. آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان کے درمیان ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ سب ایک ہی پیج پر ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عمران پروجیکٹ کے جو مسمار شدہ ملبہ ہے, جو عمارت ہے, اس کا صفایا کرنے کے لیے نہ پیپلز پارٹی پیچھے رہے گی, نہ پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے رہے گی, نہ ان کی جو حلیف جماعتیں ہیں وہ پیچھے رہیں گی. اب اس کا صفایا ہونا طے ہے. اور یہ جو ایکشن ہوا ہے, میری یہ سنیے, یہ آپ جو ایکشن ہوا ہے اس کے اوپر آپ اطمینان رکھیں کہ اب اس کا صفایا ہوگا. ماضی بعید کے تناظر میں ہم یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دل سے ساتھ ہے. صرف آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا ماضی بعید کے تناظر میں ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف دل سے ساتھ ہے. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا ماضی بعید اور سیاسی جماعتوں کا ماضی بعید جو ہے نا, ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس وقت یہ سب جماعتیں جو حلیف جماعتیں ہیں آپس میں یہ مل کر ایک مٹھی بن کر مقابلہ کر رہے ہیں. نہیں, کیا یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک مضبوط طور پہ ایک مکے یا اس پہ مٹھی کے طور پہ ہیں؟ کیونکہ بظاہر جیسے آپ نے بات ابھی کی, نظر آتا ہے کہ نون لیگ سنگل ہینڈڈلی فور فرنٹ پہ لڑ رہی ہے, باقی جماعتیں ساتھ ضرور ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پیچھے ہیں, نظر نہیں آ رہی. نہیں, اس میں یہ ہے ہر جماعت اپنا اپنا اس نے لائے عمل بنایا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ یہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ابھی اس فوری طور پر آپ جیسے ہمیں خبر صحافی سے ممکن ہے کہ ہمیں توقع نہیں, میری عرض یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلا بار ہے وہ پی ایم ایل این کرے, اور اس کے بعد آپ موقع دیں پیپلز پارٹی کو بھی, اور پیپلز پارٹی آئی ایم شیور کہ پیچھے نہیں رہے گی. اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, اگر سیاسی جماعتیں واقعی سیریس ہیں, اکٹھی ہیں اور یہ بات کرتی ہیں, پروجیکٹ عمران کو بھی ایک طرف آپ نے چیلنج کرنا ہے, دوسرے ابھی خبر جو ہمیں موصول ہوئی ہے کہ باجوڑ میں جو یہ خارجیوں کے ساتھ جو ایک جھڑپ ہوئی, اس میں ہمارے 4 جو آرمی کے جو نوجوان ہیں, جوان ہیں, شہید ہوئے ہیں. وہ 5 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. لیکن کوسچن از دس کہ ایک طرف آپ سیاسی طور پہ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے یہ بھی چیلنجز ہیں, تو سیاسی جماعتوں کا کام کیا یہ ہے کہ عمران پروجیکٹ سے ان کو کھول کے سامنے آپ یہ غلط فہمی پہلے دور کریں, غلط ڈکلیئر کریں, اپنی غلط فہمی یہ دور کریں کہ عمران پروجیکٹ کو جو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, ڈیمولش کیا جا رہا ہے, یہ سیاسی جدوجہد نہیں ہے, یہ بالکل انہی کا حصہ ہے, یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے جو باجوڑ کا واقعہ آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن جو یہ آپ نے بیانیہ بنانا ہے, یہ سیاست دانوں نے کھل کے سامنے آ کے بنانا ہے, تو کھل کے سامنے آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں, ابھی چٹان صاحب تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ابھی باقی لوگ کتنے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں, وقت کی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ کیا ہمیں ہر اس ایشو پہ جو ہمارے ریاست اور قوم کے خلاف ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہے یا پروجیکٹ نیازی ہے, کھل کے سامنے نہیں آنا چاہیے بغیر کسی ہیل و حجت کے؟ سامنے آنا چاہیے, اور تمام جماعتیں انوان میں علیحدہ کھل کے ہی سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے کہ کوئی زیادہ بیانات دے رہا ہے, ہم حکومت میں کیونکہ ہیں تو شاید ہم زیادہ بیانات دے رہے ہیں یا زیادہ ہمارے لوگ بول رہے ہیں, زیادہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, لیکن ہماری تمام اتحادی جماعتیں اس ایک ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں بالکل. اور یہ جو نیکسس ہے جس کی کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی بات کی کہ یہ ایک نیکسس تھا, ایک کلوژن تھا, یعنی کہ ایک گٹھ جو تھا جس کا پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا. تو جہاں پہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہو, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جماعت پیچھے رہے. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک. چٹان صاحب کوئی لاسٹلی کچھ کوئی آپ؟ میں صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ ہم پیچھے نہیں ہے, ہم فرنٹ پہ ہے. عمران پروجیکٹ کے خلاف پی ڈی ایم کس نے بنایا؟ زرداری صاحب نے بنایا. پھر پورا پی ڈی ایم استعفیٰ دینے پہ تلے ہوئے تھے کہ ہم استعفیٰ ہی دے رہے ہیں. سینٹ میں الیکشن میں اس کی کینڈیڈیٹ کو کس نے ہرایا؟ زرداری صاحب نے ہرایا. عدم اعتماد کس نے کامیاب کیا؟ زرداری صاحب نے کامیاب کیا. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہے, پیپلز پارٹی عمران پروجیکٹ کے خلاف پیچھے نہیں ہے. ہم بالکل فرنٹ لائن پہ ہیں, اور ابھی تک جتنا اس کو دشکی ملے ہیں, وہ پھر صالح ظافر صاحب جو ہے نا وہ سابق چیئرمین سینٹ کا بھی ذکر لے کے آ جائیں گے کہ ان کو کس نے چیئرمین سینٹ بنایا, تو اس طرف نہیں جاتے. خیر, لیکن یہ کہ بہرحال سیاسی جماعتیں فور فرنٹ پہ ہیں. آپ نے آپ کی بات ریکارڈ پہ آئی, بہت اچھی بات ہے کہ اس بیانیے کو جو پاکستان مخالف ہے, ریاست مخالف ہے, ہماری قوم کے خلاف ہے, ہماری معیشت کو دفاع کرنے کے در پہ ہے, یقیناً اگر سیاسی جماعتیں, جس میں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھی ہیں, اور جیسے صالح ظافر صاحب نے بھی گزارش فرمایا کہ جو وہ ادارے ہیں کہ جن سے ماضی میں غلطی ہوئی, جس کا برملا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم سارے ساتھ رہ کے اس تمام مسائل سے حل کا جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شزرا منصب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اخونزادہ چٹان صاحب, صالح ظافر صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ بات تو ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت سیاست اور دیگر معاملات کیسے چل رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ ہے پاکستان کی معیشت کا. اور پاکستان کی معیشت اس وقت جس دورائے پہ کھڑی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام مکمل کیا, اور اب جو ہمارے حالات ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی برآمدات کو بڑھائیں, اپنی درآمدات کو گھٹائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, یعنی کہ جو ہمارے ٹیکس دینے کی شرح ہے ہماری ترقی کے مقابلے میں, اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پچھلی حکومت تو ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہی تھی, آپ معیشت کی صالح ظافر صاحب سے رہا نہیں گیا, اور وہ یقیناً کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. صالح ظافر صاحب جی فرمائیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو جو سدھار آ رہا ہے, آپ اس کی داد دیجئے. پاکستان کی معیشت کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور اب اس کے بعد ان لوگوں نے پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس بات کی داد دیجئے کہ بدامنی کا راستہ روکا گیا ہے, معیشت میں جو گراوٹ آ رہی تھی اس کو انہوں نے سنبھالا ہے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے, پاکستان کے عوام کو بھی یہ یقین ہے, توقع ہے کہ یہ. صالح ظافر صاحب ایک سیکنڈ آپ کو روکنا چاہوں گا, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے معاشیات ہیں, ذرا ان سے ہم تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹ اوپینین رہی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کین یو ہیئر می؟ جی شہزاد صاحب, آئی کین ہیئر یو ویری. اچھا, ذرا بتائیے گا, ڈو یو ہیو اینی گڈ نیوز فار اس؟ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس؟ یار دیکھیں, دی گڈ نیوز از کہ اس وقت بجلی اسپیشلی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کا ایک ادراک ہے, اور ایک فیلنگ یہ بھی ہے کہ کسی طرح کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے وہ بھی دینی پڑے گی, سو دیٹ کنزیومرز اسپیشلی جو لو اینڈ کنزیومرز ہیں 100-200 یونٹ کے اور 200 سے 500 کے پنجاب میں, ان کو کوئی ریلیف دیا جا سکے. آئی تھنک دوسرا ادراک یہ ہے کہ بغیر بجلی کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کیے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ مسئلہ آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ہے صرف, اس کو جب تک آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایک پروفیشنل انرجی منسٹری, ایک پروفیشنل پاکستان انرجی ریگولیٹر, ایک پروفیشنل کمرشلی رن پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز, یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کا اہم جز ہیں. اب گورنمنٹ نے ایک رسپانس دیا ہے کہ دے فارمڈ اے ٹاسک فورس, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں فردر کوئی ریفارمز کو آگے لے کر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, سوری, اور بڑا لیمن سا کویسچن ہے. صالح ظافر صاحب آپ بھی ذرا اس پہ اظہار خیال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ گھریلو صارفین کو بجلی دینی چاہیے, یقیناً ملنی چاہیے, گیس ملنی چاہیے, اور حکومت کی ترجیح ہوتی ہے کہ گھریلو صارفین کو ملے. مثال کے طور پہ اگر مجھے 2 گھنٹے بجلی نہیں ملے گی یا 4 گھنٹے بجلی نہیں ملے گی, میں اپنا پنکھا, لائٹ, اے سی نہیں چلا سکتا, ٹی وی نہیں چلا سکتا, سو کیا کباہت ہے اگر تھوڑا سا میں برداشت کر لوں اس وقت مشکل وقت کی خاطر, اور وہی بجلی جو میرے حصے کی ہے وہ انڈسٹری کو دے دی جائے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. سو کیا اس طرف ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے؟ شہزاد ایکچولی یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 43,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے. پاکستان کی کھپت 25-28 ہزار گرمیوں کی اور سردیوں کی 10,000 میگا واٹ ہے. وی ہیو اے گڈ پرابلم ان اے سینس. اس کو اس طرح سوچیں, the problem is کہ آپ نے بجلی بنا لی ہے, اب آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے سسٹم کو, تاکہ اس کے نرخ جو ہیں وہ اتنے نہ بڑھیں, اس کی ایفیشنسی ہو, اس کی کوالٹی ٹھیک ہو. اب اس کے لیے آپ کو میں نے 3 میکرو ریفارمز بتائے ہیں. اس کی جزیات میں جا کے, مثلا چائنیز کے ساتھ میرے خیال ہے
11-12 جو ان کے ساتھ آئی پی پیز ہیں ان سے ری نیگوشیٹ کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کو ایک ریلیف آ جائے گا. اسٹیٹ کے اپنے ہیں ان کو ریلیف کچھ ادھر سے آ سکتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے شہزاد if you just give me 1 minute, یہ اتنا گھمبیر مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کو ٹیرف ری ڈیزائن آج کرنا ہے, سردیاں آ رہی ہیں نا, یو وانٹ کہ 10,000 میگا واٹ پہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈراپ نہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ڈیمانڈ ڈراپ کرتی ہے تو آپ کی پر یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. سو آپ کو گیس سے موو کرنا ہے کسٹمر کو. پھر آپ کو پاکستان میں جو ٹیکس ہے اس وقت 18% جی ایس ٹی پلس. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور جو آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے, اور یہ سوال پچھلا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اس طرف آئیں, سرپلس میں ہے اور سردیاں آ رہی ہیں, ڈیمانڈ آپ کی 10,000 ہے, پروڈکشن آپ کی 40,000 پلس ہے, وہ جو انرجی مکس کی بات ہوتی ہے کہ سردیوں میں گیس جلاتے ہیں, گیزر جلاتے ہیں, دیگر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہیٹرز چل رہے ہوتے ہیں, وائی ناٹ دس انرجی مکس کہ قوم کو آپ بجلی کے اوپر لے کے آئیے سردیوں میں. بے شک ٹیرفز آپ نے چینج کرنے کیجئے, لیکن اس سے آپ نہیں سمجھتے کیا وہ جو مسائل ہیں کیپیسٹی چارج کے, دیگر چیزیں, وہ بھی حل ہوں گے, گیس کے اوپر پریشر کم ہوگا ہمارا. بالکل درست فرما دیا آپ نے. سو آپ گیس سے گیزر جس میں آپ برن کر رہے ہیں انفیشنٹلی, چولہا انفیشنٹلی, کپڑے گرم کرنا انفیشنٹلی, اس سے قوم کو اٹھائیں, بجلی مارجنل ریٹس پر سستی دیں. یہ وہ ٹیرف ہے آج سے 30 سال پہلے بنایا تھا جب سپلائی کم تھی اور ڈیمانڈ زیادہ تھی, تو ہم چاہتے تھے لوگ نہ استعمال کریں. میں پھر کہتا ہوں کہ یار جب تک آپ پروفیشنل سیٹ اپ لا کے یہ چیزیں ٹھیک کر لیں, 3 سے 5 سال میں بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ابھی میں نے اس سنڈے کو ایک نیوکلیئر پہ آرٹیکل لکھا ہے, 14 روپے کی ایوریج کاسٹ ہے نیوکلیئر کی. ہم آج تک اس کو مین سٹریم نہیں کر پائے. 7% نیوکلیئر ہے, 60-70 سال کے پلانٹس ہیں. ایک بات اور کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا بلیو کرنا ہے کہ یہ ایک گورننس کا ایشو ہے, اس کو گورننس کے پرسپیکٹو سے حل کرنے کی کوشش کریں. پوائنٹ ویل ٹیکن. میں واپس آتا ہوں صالح ظافر صاحب. ابھی پنجاب حکومت نے, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ پلان کیا کہ جتنا ریلیف دینا ہے انہوں نے بجلی کے بلوں کی مد میں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. حکومت یہ مطلب تاحیات یہ کام نہیں کر سکتی, جو کہ ناممکن ہے. الٹیمیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا. وہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل درست کر لیں, یا حکومت جو ہے ہمیں اتنا امپاور کر دے کہ ہم چاہے مطلب 20,000 یونٹ بھی چلائیں تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم وہ پے کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک لائف سٹائل کا تعلق ہے, وہ قوم کو آمادہ کیا جا سکتا ہے, عوام کو اس بات کے لیے قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن آپ عوام کو صرف قربانی ہی کے لیے نہ رکھیں, عوام کو کوئی ریوارڈ کا بھی یقین دلائیں. اور ریوارڈ کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے آپ بجلی کے جو ریٹس ہیں, اس کا جو ٹیرف ہے اس کو نیچے لائیں. یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں, اس کا جو مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کمیٹی نے اگر کیپیسٹی چارجز کا ایشو جو ہے اس کو کسی طریقے سے ریزالو کر لیا, تو یہ جو 2 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو شاید اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اس کے نرخ اتنے نیچے آ جائیں, اس کا ریٹ اتنا مناسب ہو جائے, اتنا ریزنیبل ہو جائے کہ اس کی شاید ضرورت پیش نہ آئے. لیکن بہرحال وہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ڈاؤن دی لین 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماضی کی تباہ کاریاں ہیں, ان کو, ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ماہرین جو ہیں وہ پوری عرق ریزی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دیں اور ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کی جائے. جو لوگ چیزوں کی درست راستے پہ لانا چاہتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کا ساتھ دیا جائے, ان کو آگے جانے کا موقع دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے میں نے یہ دیکھا ہے ایڈمنسٹریشن میں کہ جو لوگ کچھ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. اچھا, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر خاقان نجیب سے ہمارا رابطہ منقطع ہے. فائنلی صالح ظافر صاحب یہ فرما دیں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب کا جو 5 سالہ منصوبہ, جو ترقیاتی منصوبہ ہے, اس کا جو اعلان ہے, اس کے کچھ خد و خال جو ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں. کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائورٹی ایریا ہونا چاہیے, ہوں گے جو اعلانات آپ سمجھتے ہیں کہ جو فائنل ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری درآمدات کم ہوں, ہماری برآمدات میں اضافہ ہو. ٹھیک. ہماری برآمدات میں اضافہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر ہم اپنے انڈسٹریز کو, اپنے صنعت کار کو معقول نرخ پر بجلی فراہم کریں. وہ وقت بچا لوں کہ برآمدات ہوگی, شاید ٹیکس کی بات, ٹیکس بہتر ہونا چاہیے. جی ہاں,
टैक्स का जो और सिस्टम है, कारोबार की आसानी की भी बात यकीनन उसमें बिल्कुल वो नहीं, ये तो उसमें शामिल है, ये तो मीडिया में आ चुका है। Very right, ठीक। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो आपने फरमाया ना कि क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए सही। कि आप उसको मुमकिन बनाएं कि हम बरामदात कर सकें, ठीक, और ठीक। मुकाबले की जो मंडी है उसमें हम जीत सकें। डॉक्टर साहब फाइनली लास्ट 2 मिनट्स कि ये फरमाइएगा कि जो 5 साला मंसूबा, तरक्याती मंसूबा या 5 साला मंसूबा जिससे हमने मईशत को बहाल करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपने भी देखी होंगी। आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग हो और आप समझते हो वो उसमें शामिल होनी चाहिए? दो चीज़ें आई थिंक उसमें मैंने देखा है उसको। आई थिंक एक तो फिस्कल यानी कि मालियाती खसारे को कम करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि टैक्स से हट के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स को देखिए। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को लीनर बनाना है, हुकूमत के खर्चे कम करने हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है। आई थिंक इसको बहुत एम्फसाइज नहीं किया गया। दूसरा ऑफ कोर्स देखिए ये मंसूबे तो बहुत से हैं हमारे पास। एक चीज़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि 28 महकमे में 1.5 लाख जो है वो मुलाजमतें ख़त्म करने का जो एक फ़ैसला हुआ है, जो कि अभी आगे इम्प्लीमेंट होगा, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दोस लाइंस। सो यू नो वो है जो महकमे नीचे जाने हैं प्रोविंसेस को, उसकी बात प्राइवेटाइजेशन की, लेयर्स को काटना। सबसे बढ़ के जो बात ये ना कि मुल्क को डीरेगुलेट कैसे करना है, यानी कि मुल्क में कारोबार की आसानियां कैसे पैदा करनी है। और फिर जो इस देखिए ना ये प्लान बहुत सी चीजें हैं, अब इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना कि क्या एनर्जी को सबसे ऊपर रखना है। ये सब काम 5 साल में नहीं हो पाएंगे। आपने कौन सी ऐसी चीज है, देखिए ना 3 चीजें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनानी है, और जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, पैसे पहुंचाने हैं लोगों तक बैंकों के थ्रू। और जो असल बात उस प्लान में मिसिंग है वो मैं अगर आपको अर्ज कर दूं वो ये है कि हु इज गोइंग टू डू इट, व्हाट इज योर प्रोफेशनल टीम इन एवरी एरिया, एनर्जी, फाइनेंस, बजटिंग, एफपीआर, व्हाट इज दैट टीम गोइंग टू बी। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जब तक अपनी थिंकिंग वापस नहीं लेंगे, वापस से मेरा मतलब है मल्टीलैटरल्स और आउटसोर्स किया हुआ है, अभी भी प्लान किसी से बनवा रहे हैं, जब तक ये चीज तब्दील नहीं होगी, आप इसको बिलीव करेंगे तो आई थिंक थिंग्स शुड लुक बेटर। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। साजिद जाफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।